السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آسان تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 جو ہے وہ تلاوت کی جائیں گی، جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، یہ جو آیت نمبر 106 ہے یہ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ یہ دونوں آیتیں، پورے قرآن کی ساری آیات ہی بہت اہم ہیں، لیکن یہ والی آیت زیادہ اہم اس وجہ سے ہے کہ جو آدمی ناسخ اور منسوخ کے بارے میں جانتا ہے یا کوئی عالم ناسخ و منسوخ کے بارے میں علم رکھتا ہے تو وہی وعظ و نصیحت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر میں ہم بیان کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اگلی آیت بھی، اس کی بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اب ان دو آیات کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن آیت، او ننسہا یا بھلا دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں اسے، نأتی ہم لاتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی لاتے ہیں۔ علم کیا نہیں، تعلم تو جانتا، کیا تو نہیں جانتا، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، ملک و بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا سے، من کوئی ولی یار، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ تو یہ دو آیات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب سب سے پہلے جو ہے ان دو آیات کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اس سے پہلے یہود کی دشمنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بیان کی گئی۔ اب ان کی کتاب اللہ سے عداوت کا ذکر ہے کہ وہ اس کتاب سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے نسخ وغیرہ کے بیہودہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور اعتراضوں کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ وہی اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ جب وہی خدا کا فضل ہے تو کبھی منسوخ کیوں ہوتی ہیں، اور جب قرآن کی ہر آیت خیر ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس کے بجائے شر آ جائے۔ اسی آیت میں اس شبہ کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔
تو سب سے پہلے اس کا شان نزول بھی سماعت فرما لیں۔ مشرکین اور یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تم تعجب نہیں کرتے، کیا تمہیں حیرانگی نہیں ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آج کام کا حکم دیتے ہیں اور کل اسی سے جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، دوسرا حکم جو ہے وہ انہیں سنا دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے زانی کے لیے فرمایا تھا کہ انہیں زبانی ایذا پہنچاؤ، پھر اس کے خلاف حکم دے دیا کہ انہیں گھروں میں تا دم مرگ یعنی مرتے دم تک انہیں قید رکھو، پھر اس کو بھی بدلا اور کہا کہ انہیں جو ہے وہ 100 کوڑے مارو وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری انہوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کی۔ تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ان کا کام ہے، کبھی بے خبری میں کچھ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر نادم ہو کر اسے بدلتے ہیں۔ اسی کے جواب میں یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اے میرے محبوب پر اعتراض کرنے والوں سن لو، یہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو تبدیل کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ پچھلی جو 2 آیت پہلے جو ہم نے پڑھی تھی کہ صحابہ کرام رائنا عرض کرتے تھے، حکم آ گیا یہ نہ کہو بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہو، پہلے حکم کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم ہوا کہ اب جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لو، پھر مکہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، کعبہ کی طرف۔ کافر کہتے تھے کہ یہ کیسا خدا، کیسا مذہب اور کیسا دین ہے کہ آج کوئی اور حکم کل کوئی اور حکم، احکامات کا تبدیل ہونا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ کلام الہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ ان کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ نص کا معنی جو ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں، اگر یہ معنی بندہ سمجھ لے تو سارے اعتراضات جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں شریعت کے اصول ہیں جبکہ کچھ چیزیں شریعت کے فروع ہیں۔ اصول ہر نبی کے زمانے میں ایک جیسے رہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بیان ہوتا رہا کہ تمہارا خالق و مالک پروردگار، تمہارا رازق، تمہیں رزق اور شفا دینے والا صرف ایک اور وہ رب العالمین ہے، وہی عبادت اور وہی جو ہے عبادت کا مستحق اور وہی معبود ہے۔ ہر نبی توحید کا پیغام دیتا رہا، ہر نبی یہی پیغام دیتا رہا کہ میں چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوں اس لیے میری اتباع کے بغیر تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ یہ اصول ہیں، اصول کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ ہر نبی یہی کہتا رہا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، جو کرو گے اس کا صلہ قیامت کے دن ملے گا۔ وہ دین یا یہ دین جو ہے وہ اس دن بدلہ دے گا، وہ جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے۔ تو یہ سب اصول ہیں، لیکن فروع اعمال میں یعنی ہر دور میں لوگوں کے مزاج کے مطابق احکامات تبدیل ہوتے رہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک کیا، چیک کرنے کے بعد اس نے آپ کے مزاج کے مطابق ایک نسخہ لکھ دیا اور کہا کہ یہ دوائی آپ نے اتنے دن استعمال کرنی ہے، اور کبھی وہ دنوں کا تعین نہیں بھی کرتا۔ 3 دن یا 1 ہفتے کے بعد آپ دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے پھر آپ کو چیک کیا، اب اس نے دوا میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ یہ تبدیلی آپ کے مزاج کا تقاضا ہے، آپ کی موجودہ حالت کے پیش نظر دوا میں تبدیلی ہوئی۔ لیکن اگر کوئی کہنا شروع کر دے کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آج کون سی دوائی دینی ہے، کل کیسی دوائی دینی ہے، تو لوگ کہیں گے پاگل نہ بن، وہ ڈاکٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ کس حالت میں کون سی دوا دینی ہے۔ تو بلا تشبیہ و مثال قرآن کے فروعی احکامات تبدیل ہوئے ہیں۔ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے وقت کے لیے یہ حکم ہے، پھر جب وقت آئے گا ہم حکم تبدیل کر دیں گے، اسے نسخ کہتے ہیں۔ اور نسخ کا معنی ہے کہ پہلا حکم تبدیل ہوا، اب دوسرا حکم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ
اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اسے فراموش کرا دیں، تو ہم پہلے حکم سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اسی جیسا حکم لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے؟ اب یہاں پہ نسخ کے معنی کو پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے کہ تبدیل کرنا، اللہ کے نزدیک جب بلایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حکم کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں جو تھا وہ پورا ہو چکا، اب اس حکم کو جو ہے وہ اس وقت اس کی مدت ختم ہو گئی، اب دوسرے حکم کی مدت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آیت کی انتہا بیان کرنے کو نسخ کہتے ہیں شریعت میں، یعنی کسی حکم یا آیت کی انتہا بیان کرنے کو جو ہے وہ نسخ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں کہ یہود نے اپنی اسلامی دشمنی کا ایک اور مظاہرہ کیا کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لائی جاتی تو یہود زبان تانے دراز کرنے لگتے اور کہتے کہ دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ کلام الہی ہوتا تو اس میں تبدیلی کیوں آئے؟ چنانچہ تحویل قبلہ کے موقع پر بھی یہود نے بہت شور مچایا، جس کا ذکر دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں آ رہا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ موقع پر ہی بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے ان کے رد میں فرمایا کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے لوگوں کے ذہنوں سے بلا دیتے ہیں اور محو کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے دی، اب اس مثال سے دیکھیں، اس کی مثال یہ حکیم مریض کی حالت دیکھ کر اس کے لیے نسخہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اور اللہ بھی حکیم ازلی ہے، وہ بندوں کے لیے ایک حکم نازل فرماتا ہے، پھر ان کی حالت کے مطابق اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے۔ پہلی آیت کی جگہ اس سے بہتر آیت لانے کی مثال یہ ہے متاعًا الی الحول غیر اخراج، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں ہے کہ بیوہ عورت کی عدت پہلے 1 سال مقرر کی گئی تھی، پھر اس کی جگہ فرمایا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 244 نازل کی گئی۔ تو اس میں بیوہ عورت کے لیے صرف 4 ماہ 10 دن عدت مقرر کر کے آسانی پیدا کر دی گئی، اور پہلی آیت کی جگہ اس جیسی دوسری آیت لانے کی مثال تحویل قبلہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ حکم ایک جیسے ہیں کہ ادھر منہ کر کے منہ پڑھو یا ادھر جو ہے وہ منہ کر کے آپ نماز پڑھو، دونوں ایک جیسے حکم ہیں۔ تو اس میں ایک قبلے کی جگہ دوسری قبلہ لایا گیا، کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے پہلے نسخ کی جو 3 اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اب نسخ کا فائدہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی اقسام۔ اس کا فائدہ کتنا عظیم ہے، ائمہ کرام نے فرمایا کہ کسی شخص کو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کا حق نہیں پہنچتا جب تک اسے کتاب اللہ میں ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو۔ اب یہاں پہ الاتقان فی تفسیر القرآن میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تفسیر نجوم الفرقان میں سے بھی جو ہے وہ عبد الرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس میں سے بھی اسی آیت کے تحت جو ہے میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو اسلام کے 4تھے خلیفہ ہیں، آپ نے ایک قاضی سے پوچھا کیا تو ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتا ہے، یعنی جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا اس سے پوچھا۔ اس نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہلکتا و اہلکتا، تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور دوسروں کو بھی تو نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ یعنی نسخ کا علم رکھنا عظیم فائدے پر جو ہے یہ مرتب ہے۔ علماء کرام نسخ کے علم سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور نسخ کا انکار صرف جاہل اور کہن ذہن لوگ ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے نسخ کے علم پر ہی احکام کے علم کی دار و مدار ہے، اور اسی پر ہی حلال اور حرام کی معرفت کی جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ اب ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ ابو البختری فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک شخص لوگوں کو واعظ کر رہا تھا، خوف دلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک شخص لوگوں کو واعظ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص لوگوں کو واعظ نہیں سنا رہا بلکہ اپنا چرچا کر رہا ہے۔
لوگ مجھے پہچان لیں کہ میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں ابن فلاں ہوں۔ پھر آپ نے اسے اپنی طرف بلایا، اس سے پوچھا کہ کیا تو ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فخرج من مسجدنا ولا تذکر فیہ، پھر تو ہماری مسجد سے نکل جا اور یہاں آ کر واعظ نہ کیا کر۔ پچھلی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ناسخ اور منسوخ نہیں سمجھتا، ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتا، اس کا علم نہیں رکھتا، وہ اگر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے گا تو لوگوں میں خود بھی ہلاک ہوگا، لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ تو مطلب واضح ہوا کہ ناسخ منسوخ کا علم عظیم علم ہے، اس کے بغیر انسان میں اہلیت نہیں پائی جاتی کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کرے یا لوگوں کو واعظ سنائے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ مبلغ بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے تبلیغ کرنے سے کسی کو نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے، نفع نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اب یہاں پہ ہم نسخ کی جو ہے وہ 3 اقسام آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ پہلی قسم، کوئی آیت جو ہے وہ قرآن میں باقی رہے، اس کی تلاوت ہمیشہ جاری رہے مگر اس کا حکم منسوخ ہو جائے۔ جیسے آیت یہ والی موجود ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین، یعنی والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مرنے سے قبل وصیت کریں۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس پہ حکم کرنا، اس آیت کے حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ اب واجب یا فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت جو قرآن میں موجود ہے کہ متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ بیوہ عورت کو سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی بیوہ عورت کی جو مدت عدت بیان کی جا رہی ہے وہ 1 سال ہے۔ اب یہ آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کے حکم پر عمل نہیں ہے۔ تو اب یہ آیات تو قرآن میں موجود ہیں مگر ان کا حکم جو ہے وہ ناسخ یعنی منسوخ ہو چکا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ تلاوت ختم ہو جائے اور آیت جو ہے وہ قرآن سے نکل جائے مگر اس کا حکم باقی رہے، یعنی قرآن میں وہ آیت بھی تھی، حکم بھی تھا، آیت قرآن سے نکال دی جائے یعنی منسوخ ہو جائے اور اس کا حکم باقی رہے۔ جیسے حضرت فاروق اعظم، ابن عباس، زید بن ارقم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ قرآن کریم میں ایک آیت پڑھتے تھے کہ یعنی شادی شدہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں تو انہیں سنسار کرو، انہیں پتھر کے ساتھ جو ہے وہ مار دو۔ اب یہ آیت تو قرآن کی تلاوت سے نکال دی گئی مگر اس کا حکم باقی ہے کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا رجم ہی ہے۔ یہاں اس آیت میں ما ننسخ من آیت میں نسخ کی ان دونوں اقسام کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے بیان کروں، اسی قسم کے تحت ایک اور چیز بیان کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے مبعوث فرمایا ہے، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت رجم یعنی زانی کو سنسار کرنا والی جو آیت ہے وہ بھی نازل فرمایا، اس کا حکم بھی نازل فرمایا، اور ہم نے اسے پڑھا اور یاد کیا اور سمجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم نافذ فرمایا، اور ہم نے آپ کے بعد رجم کا حکم جاری رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کچھ وقت جب گزر جائے گا تو کہنے والا کہے گا، یعنی کوئی کہے گا کہ ہم رجم کا ذکر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیا کو نازل کر کے ایک حکم کو فرض کیا اسے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، حالانکہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق طور پر ثابت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ کچھ وقت گزرنے پر لوگ انکار کریں گے، خارجیوں نے اور ان کے یاروں نے اس کا انکار کیا، تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے جو واقع ہو چکی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہو، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوگا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور کمال ثابت ہوگا۔ اب یہاں پہ خیال رہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار سرکاری اہم عہدوں پر قائم و فائز ہیں،
اور قائم رہنے والے پڑھے لکھے بیوقوفوں نے ضیاء الحق کے دور حکومت میں رجم کا انکار کیا، جس کا کیس عدالت میں چلتا رہا، تو سیدنا فاروق اعظم کا قول جو ہے وہ جگمارگا رہا ہے۔ گمراہ لوگ آئے رجم کا انکار کر کے یہود و نصارہ کو خوش کر کے ان سے ڈالر بٹور رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کو چاہ رہا ہوں کہ جو آئے رجم کا انکار کرتے ہیں وہ یہود اور نصارہ کے اعلی کار ہیں۔ تیسری قسم، آیت بھی قرآن سے نکل جائے اور اس کا حکم بھی اٹھ جائے، اس طرح کے اسے لوگوں کے ذہنوں میں سے ہی بلا دیا جائے اور وہ ان کی یادداشت سے بالکل محو ہو جائے۔ اس جگہ او ننسہا یا ہم اسے بلا دیں گے میں اسی طرف جو ہے وہ اس قسم کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کئی صورتیں اور آیات یاد تھیں، مگر وہ ان کے ذہنوں سے محو کر دی گئیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں 100 قرآن کے سامنے بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لمبی صورت جو سورہ توبہ کے برابر تھی پڑھتے تھے، جو ہمیں بعد میں مکمل بلا دی گئی۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصاری صحابی کو ایک سورت یاد تھی، وہ رات کو اٹھ کر اسے پڑھنے لگا مگر بسم اللہ سے آگے کچھ نہ پڑھ سکا۔ یہ واقعہ کئی ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا۔ صبح اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات اللہ نے یہ سورت واپس اٹھا لی اور اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لیا۔ یہ حدیث جو ہے وہ در منصور میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جو چیز چاہے ہماری یادداشت سے نکال دے، جیسے جو ہے وہ آج سب کو معلوم ہے کہ قبر میں کیا سوالات ہوں گے، مگر قبر میں اسی کو یاد رہے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ قیامت میں سب لوگ جو ہے وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، مگر کوئی نبی شفاعت کی حامی نہیں بھرے گا۔ پھر لوگ سب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کا باب یا دروازہ کھولیں گے، مگر قیامت والے دن یہ بات جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہے گی، سب کے ذہنوں سے جو ہے وہ بلا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ ناسخ کے اعتبار سے نسخ کی 4 صورتیں ہیں۔ اول، قرآن کا نسخ قرآن سے، یعنی قرآن کے حکم کو قرآن کے ہی حکم سے ختم کرنا، جیسے یہ آیت اوپر میں نے پڑھی، متاعن الی الحول غیر اخراج، یعنی بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 1 سال ہے۔ اس کا نسخ قرآن سے ہی ہے کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، پہلے 1 سال کا حکم تھا، اب جو ہے وہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کر دی گئی۔ دوسری قسم، دوسری صورت، حدیث کا نسخ حدیث سے، جیسے کوئی رکوع کے وقت رفع یدین پہلے حدیث کے ذریعے جاری کیا گیا، پھر حدیث کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبور کی زیارت کیا کرو، یعنی قبروں کی زیارت کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی روکا تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جو ہے وہ اجازت دے دی، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث کا نسخ جو ہے وہ حدیث سے ہے۔ تیسری قسم، حدیث کا نسخ قرآن سے، یعنی جیسے نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم حدیث میں تھا، پھر قرآن نے اسے منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یعنی اب جو ہے وہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اب کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اور چوتھی قسم، چہارم، قرآن کا نسخ حدیث سے، جیسے وہ آیت ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ مرنے والا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے۔ اسے اس حدیث سے منسوخ کر دیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، فلا وصیۃ للوارث، تو وارث کے لیے کوئی وصیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے کتاب داؤد میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب نسخ کی حکمتیں بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ کئی احکام ابتدا میں سخت جاری کیے گئے، پھر ان میں نسخ کے ذریعے جو ہے وہ نرمی کر دی گئی، یعنی سخت حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نرم حکم جاری کر دیا گیا،
جیسے ابتدا میں روزہ رمضان کا روزہ آغاز جو ہے وہ اس کا رات کو سو جانے سے ہو جاتا تھا، جیسے ہی کسی کو اونگ لگی اس کا روزہ شروع ہو گیا، پھر اس میں نرمی کر کے طلوع سحر تک کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی تاکہ امت مسلمہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہے کہ اس نے سخت حکم کو نرم کر دیا اور وہ نرم حکم کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کریں۔ دوسری حکمت، ابتدا میں کئی احکام نرم رکھے گئے تاکہ لوگ ان کے عادی ہو جائیں، پھر ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ سخت احکام جاری کیے گئے۔ جیسے پہلے شراب جو ہے وہ حلال تھی، پھر اسے صرف نماز کے وقت میں حرام کیا گیا، پھر مکمل حرام قرار دیا گیا۔ اگر اسے یکدم حرام کیا جاتا تو وہ کئی لوگوں پر جو ہے وہ بھاری گران گزرتا، کیونکہ لوگ اسے صدیوں سے جو ہے وہ پی رہے تھے۔ تیسری حکمت، پہلے ایک حکم بعض حالات کے مطابق جاری کیا گیا، پھر حالات بدل گئے تو حکم بھی بدل گیا۔ جیسے مکہ میں کفار سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی قوت کم تھی، جب مسلمانوں کی قوت زیادہ ہو گئی، پھر جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں نے قوت پکڑ لی تو درگزر کا حکم منسوخ کر کے اب جو ہے وہ جہاد کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ نسخ جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے۔ یہ جو لفظ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی کسی آیت کے حکم یا اس کی تلاوت کو منسوخ کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے، اور رسول اللہ کا کسی آیت کو منسوخ کرنا بھی اللہ ہی کے منسوخ کرنے میں ہی شامل ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ اور رسول کے بعد کسی حاکم یا مجتہد کو قرآن و حدیث کی کسی نص کے منسوخ کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ اگر وہ ایسا کرے تو کافر ہے، جیسا مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے جہاد کی آیات کو منسوخ قرار دے کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اب ایک اور چیز، نسخ جو ہے وہ صرف دور نبوی میں ہی ہو سکتا تھا، اس کے بعد نہیں۔ قرآن میں جو نسخ اور تبدیلی ہونا تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے قبل ہو گئی تھی، آپ کے بعد تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہوئی۔ اس لیے ما ننسخ میں اللہ نے نسخ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو مکمل صورت جو ہے وہ لوگوں کو دے کر چلے گئے، اس کے بعد اس کی ایک زبر زیر میں فرق نہیں آیا۔ اہل تشیع کا جو فرقہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں 12 ائمہ اہل بیت کے ناموں کی تصریح تھی، مگر خلفائے راشدین نے قرآن لکھتے ہوئے ایسی تمام آیات اور صورتیں نکال دیں جیسا کہ ان کی کتابیں اصول کافی، احتجاج تبرسی اور انوار نعمانیہ اور کتاب سلیم ابن قیس وغیرہ میں لکھا ہے، وہ فرقہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور مرتد ہے، کیونکہ وہ قرآن کو ناقص اور محرف مانتا ہے، تبدیل شدہ مانتا ہے۔ اب قرآن میں نسخ کے وجود سے انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ آج مرزائی اور یہ جو مرزائی ہے غلام احمد قادیانی یا غلام احمد پرویز جو پرویزی فرقہ کہلاتا ہے، جنہوں نے حدیث کا کھلا انکار کیا کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف قرآن بس۔ پرویزی فرقوں کے لوگ جو ہے قرآن میں کسی نسخ کے پائے جانے سے انکار کرتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ما ننسخ من آیاتن سے، یہ صریح انکار ہے۔ تو ہم مرزائیوں اور پرویزیوں سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں نسخ کا کوئی تصور نہیں ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہیں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ یا قبلہ جو ہے وہ قبلہ نماز کے لیے بنایا تھا، پھر اسے منسوخ کر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اور ارشاد ہوا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قبلے پہ پہلے تھے، ہم نے اسے صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم آزمائیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو
تو اس جگہ القبلۃ التی کنت علیہا کے الفاظ منکرین کے نسخ کے لیے تازیانہ عبرت ہیں۔ آج مرزائی اور پرویزی فرقے نسخ کے ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں گمراہ کہتے ہیں، مگر وہ خود ما ننسخ من آیت اور القبلۃ التی کنت علیہا جیسی نصوص صریحہ سے انکار کر کے اپنا منہ کفر و الحاد کی سیاہی سے سیاہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ منکرین نسخ کے ایک اعتراض کا جواب۔ منکرین نسخ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کئی مفسرین نے قرآن کی 20 آیات کو منسوخ قرار دیا، جبکہ دوسرے مفسرین انہیں منسوخ نہیں کہتے، اور ایسا لگتا ہے جیسے مفسر کو کسی آیت کی سمجھ نہیں آئی، اس نے اسے منسوخ کہہ دیا، مگر یہ اعتراض گمراہ کن ہے۔ جواب، ہم کہتے ہیں کہ یہ بجائے بعد مفسرین نے چند آیات کو منسوخ کہنے میں جلدی سے کام لیا۔ ان آیات کا نسخ کے سوا دیگر محامل میں بھی اتارا جا سکتا تھا، جیسے کفار سے درگزر کا حکم دینے والی آیات ہیں۔ کئی مفسرین نے انہیں آیات جہاد کی وجہ سے منسوخ کہا ہے، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب درگزر مناسب ہو وہاں درگزر کیا جائے، جیسے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جب جہاد ضروری ہو تب جہاد کیا جائے، جیسے مدنی دور میں کیا گیا، مگر اس کا معنی یہ نہیں۔ قرآن میں کوئی نسخ موجود ہی نہیں۔ مثلا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو موت آئے اور اگر وہ مال چھوڑے تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ تو اس آیت کے منسوخ ہونے پہ ساری امت متفق ہے، امت کا اجماع ہے۔ تو آیات میراث اور حدیث لا وصیۃ للوارث اس کی ناسخ ہیں۔ تو نسخ کے بارے میں بعض مفسرین کی جلدی یا عجلت پسندی سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسلام میں نسخ کے وجود ہے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر کسی نے گاڑی تیز یا غلط چلائی تو کوئی گاڑی کے وجود سے ہی انکار کر دیا جائے یا اس کا چلانا ہی ممنوع قرار دیا جائے، تو یہ تو جو ہے بے وقوفی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ نسخ کا معنی یہ بھی ہے کسی مبہم حکم کی وضاحت کر دی جائے اور اعتراض کا جواب دے دیا جائے، یعنی شبہ دور کر دیا جائے، جیسے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته۔ اور ہم نے آپ سے قبل جو بھی نبی یا رسول بھیجا، اس نے جب کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں رکاوٹ ڈالی، یعنی شبہات ڈالے، چنانچہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو دور کر کے اپنی آیات کو محکم فرماتا ہے، یعنی انہیں ثابت فرماتا ہے، انہیں مضبوط کرتا ہے۔ جب نسخ کا معنی شبہات کا ازالہ بھی ہے تو کئی مقامات پر جب مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں آیت نے منسوخ کر دیا، تو بسا اوقات اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس آیت نے فلاں آیت کی وضاحت کر دی۔ اب جیسے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، آیت ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم ناقص ہیں، کامل طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرنے کی ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم اتنا ڈرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اس کی وضاحت ہو گئی۔ تو جس مفسر نے یہاں نسخ کا لفظ بولا ہے تو اس کا معنی ازالہ شبہ ہے، یعنی شبہ کو دور کرنا بھی ہے، لیکن کچھ مقامات وہ ہیں جہاں ساری امت نسخ کے حقیقی معنی پر متفق ہے، جیسے والدین اور اقارب کے لیے حکم وصیت کا نسخ اور بیوہ کے لیے سال بھر کی عدت کا نسخ وغیرہ۔ اب وہ آیات آپ کے سامنے جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے جن کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفسر قرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ان کی تفسیر تبیان القرآن سے جو ہے یہ میں وہ 12 آیات بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی 12 آیات کا حکم منسوخ ہے، اور ان کے منسوخ ہونے پر دلائل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آیت کے ساتھ ساتھ ہی بیان کریں گے۔
تو اب وہ 12 آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، وہ 12 آیات کہ جن کی تلاوت تو باقی ہے لیکن ان کے حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ باقی نہیں ہے، بلکہ ان کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو آئیں وہ 12 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت جو منسوخ ہو چکی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے۔ ساتھ ساتھ ہم تلاوت بھی پیش کریں گے اور ناسخ منسوخ بھی بیان کرتے رہیں گے۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ جب تم میں سے کسی کو موت آئے یعنی موت کا وقت قریب آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرے، یہ متقین پر حق ہے۔ اب اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے اس شخص پر وصیت کرنا فرض ہے جس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا ہو، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ البتہ اس کے ناسخ میں اختلاف ہے، یعنی اس آیت کو منسوخ کرنے والی کون سی آیت یا حدیث ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہے جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، لا وصیۃ للوارث، کہ وارث کے لیے اب وصیت جائز نہیں ہے۔ اور امام داروی نے اس حدیث کو عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اجماع سے منسوخ ہے کیونکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا اب واجب نہیں ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت مواریث کی آیات سے منسوخ ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور قرابت داروں کے حصے خود قرآن کریم میں متعین کر دیے ہیں تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہ رہا۔ حضرت اکرمہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اب دوسری آیت جو آیت مواریث ہیں وہ ہم آپ کے سامنے نہیں ذکر کرتے کیونکہ وہ مشہور ہیں، تو وہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے جو منسوخ ہے، وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 183۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سونے کے بعد روزہ دار جو ہے وہ روزے سے ہوتا، اور سونے کے بعد کھانا پینا اور عمل زوجیت حرام ہو، جس طرح پہلی امتوں پر سونے کے بعد یہ کام حرام ہو جاتے تھے۔ اب اگر کسی پر نیند آتی، اسے اس کی آنکھ لگ جاتی، اس کے بعد اٹھتا تو تب بھی اس پہ جو ہے وہ یہ روزہ اس کا روزہ یہ شروع ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ اس آیت میں ہمارے روزوں کو پچھلی امتوں کے روزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو سہولت دی گئی اور روزے دار کے لیے رات میں کھانا پینا اور عمل زوجیت جو ہے اس کو حلال کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ اپنے موقع پہ جو ہے جب یہ آیت آئیں گی تو اس پہ بیان کیا جائے گا۔ تو اس آیت کو منسوخ کرنے والی آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے کہ روزے کی رات میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے عورتوں کے پاس جانا حلال نہیں تھا، اور روزے کی نیت جو ہے وہ جب سوتے تھے رات کو تو اس کے بعد وہ روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس آیت کے بعد جو ہے وہ رات کو بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنے کی بھی اجازت مل گئی، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ سحری کے وقت سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اب اس کے بعد تیسری آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں وعلیکم السلام
لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کا حکم پوچھتے ہیں. یہ آیت ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے. اب رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں. اس آیت میں ان مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت بیان کی گئی، اور اس آیت کے آخری حصے میں اس حرمت کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 تھی، اس کا آخری حصہ بھی سماعت فرمائیں. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ اور مسجد حرام کا کفر کرنا اور اہل حرم کو وہاں سے نکالنا اور اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فساد کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے. اب نیز اس آیت میں حرمت والے مہینوں میں قتال کا منسوخ ہونا یہ دیگر آیات سے بھی ثابت ہیں. وہ دیگر آیت کون سی ہیں؟ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم سب مشرکوں سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں. اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مشرکوں کو پاؤ تم ان کو قتل کر دو. تو سورہ توبہ کی پہلی آیت میں اشخاص کا عموم کہ جو بھی شخص ہے اس کو قتل کر دو، اور دوسری آیت میں امکنہ کا عموم یعنی کوئی بھی جگہ ہے، یعنی ہر مشرک کو ہر جگہ قتل کر دو، اور اشخاص اور امکنہ کا عموم جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہر وقت ہر زمانے میں ان کو قتل کر دو. اور یہ آیتیں حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت کی ناسخ ہیں، یعنی یہ آیتیں جو ہے یہ ناسخ ہیں. اور دوسری جو میں نے آیت پڑھی تھی یسألونک عن الشہر الحرام، تو یہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے. اب یہ آیت نمبر آپ کے سامنے میں نے 3 پڑھی تھی، اب آیت نمبر جو ہے وہ 4 پڑھنے لگا ہوں. یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے ان کے گھر سے نکالے بغیر 1 سال کا خرچ دینے کی وصیت کر جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم ان پر ان کے اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے موافق مطابق کیا. تو اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 1 سال مقرر کی گئی ہے. اس کے بعد یہ عدت منسوخ کر کے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کر دی گئی، جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں ہے. اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں 4 ماہ 10 دن کی عدت گزاریں. تو پہلے عورتوں کی عدت جو ہے وہ 1 سال تھی، پھر شریعت نے اس کو جو ہے وہ منسوخ کر کے نئی جو ہے وہ عدت بنائی کہ اب عورتوں کی عدت جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہیں. تو یہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 جو ہے یہ ناسخ ہے. آیت 5 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں آنے والے خطرات خیالات پر بھی محاسبہ اور مواخذہ ہوگا، لیکن مذکورہ ذیل آیت سے اس کو منسوخ کر دیا. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، زیادہ مکلف نہیں کرتا. تو دل میں آنے والے خطرات انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں، لہٰذا ان پر مواخذہ کرنے کو منسوخ کر دیا گیا. آیت نمبر 6
اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں اس وقت تک قید میں رکھو کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دے، کوئی اور حد مقرر فرما دے۔ یعنی پہلے اگر کوئی عورت زنا کرتی تو 4 مرد گواہی دے دیتے، تو اس کا حکم یہ تھا کہ اسے مرتے دم تک جو ہے وہ گھر میں قید رکھا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اس آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کواری زانیہ عورت اور کوارے زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یعنی اب جو ہے پوری زندگی اس کو قید نہیں رکھنا، اب یہ ہے کہ جو کوارا مرد عورت جو ہے وہ زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر یعنی وہاں پہ پوری عمر اس کو قید کرنے کا حکم تھا، پھر اس کو ختم کر کے نیا حکم یہ دیا گیا کہ اب ان کو 100 کوڑے مار دیے جائیں۔ 7ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ یہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اوپر جو میں نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ پڑھی ہے، یہ بھی سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 پڑھنے لگا ہوں جو آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7 مطلب جو منسوخ ہونے والی ہے وہ آیت نمبر 7 ہے، لیکن یہ مائدہ کی جو نمبر ہے یہ 2 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ 3 نمبر آیت میں گزر چکی ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ سورہ توبہ اور سورہ جو ہے وہ آیت نمبر 5 اور 36 میں گزر چکی ہے۔ اب آگے آیت نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ پتہ چلا گیا کہ اگر 100 مسلمان صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 پر صابر آئیں گے، یعنی ایک مسلمان 20 کافروں پہ بھاری ہے۔ اب اس حکم کو منسوخ کر کے آگے اللہ نے فرمایا جو سورہ انفال کی آیت نمبر 66 ہے، ابھی جو میں نے پڑھی ہے وہ آیت نمبر 65 تھی اور یہ 66 ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی اور اس کو علم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، سو اگر تم میں 100 صابر آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ پہلے ایک آدمی 20 پہ باری تھا، اب ایک آدمی 2 پہ باری ہے۔ اب اس حکم کو منسوخ کر کے یہ والا نیا حکم آ گیا، تو یہ والی آیت جو ہے یہ ناسخ ہے۔ آیت نمبر 9 یہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے، اور زانیہ عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرے، اور مسلمان پر یہ نکاح حرام کر دیا گیا۔ تو یہ آیت ان آیتوں سے منسوخ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں اور نیک غلاموں اور باندیوں کا نکاح کرو۔ تو اس آیت میں مطلقاً بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح
کا حکم کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ غیر زانی کی قید نہیں لگائی گئی۔ اور اسی طرح ایک اور سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 3 میں ہی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم اپنی پسند کے موافق عورتوں سے نکاح کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، ان موجودہ ازواج کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ آپ ان بیویوں کی جگہ اور بیویاں تبدیل کریں، خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو، ما سوا اس کنیز کے جو آپ کی ملکیت میں ہو۔ تو جب ازواج مطہرات نے اسرت اور تنگ دستی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کر لیا اور مزید جو ہے وہ خرچ کا مطالبہ ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ازواج کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی۔ تو ہر چند کہ اس اجازت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب آپ جو ہے وہ مزید اپنے نکاح میں جو ہے وہ اور عورتوں کو نہ لائیں۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم پسند کیا، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں رخصت فرمائی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنہ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا آپ حق مہر دے چکے ہیں، اور وہ کنیزیں جن کے آپ مالک ہیں اور جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایمان والی عورتیں اگر بلا عوض اپنے آپ نبی کو ہبا کر دے بشرط کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو یہ حکم آپ کے لیے مخصوص ہے ما سوا دوسرے مسلمانوں کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دے دی ہے کہ مزید بھی اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو رخصت ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نکاح نہیں کیا۔ آیت نمبر 11 ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم تنہائی میں رسول سے کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ حکم یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر تنہائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا، کوئی بات کرنا چاہتا، تو اسے حکم تھا کہ پہلا صدقہ کرے، صدقہ کر کے اپنا ظاہر و باطن پاک کر کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرے اور اپنی عرض جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لیکن اس حکم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر منسوخ فرما دیا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 میں، فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، کیا تم تنہائی میں اپنی بات گوش گزار کرنے سے قبل صدقہ دینے سے گھبراتے ہو؟ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے رحمت سے تم پہ رجوع کیا تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب حکم ہو گیا کہ اے مومنو تم غریب ہو، پیسے صدقہ وغیرہ کوئی چیز صدقہ دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے ہو، تو ہم تمہارے لیے رخصت بیان کر دیتے ہیں، بغیر صدقے کی بھی جو ہے وہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی اپنی جو ہے وہ عرضی وغیرہ یا کوئی جو ہے وہ سوال کر سکتے ہو۔ آگے آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کی 1 سے 4 تک آیات ہیں۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز میں جو ہے وہ قیام کیا کریں، خواہ تھوڑی رات ہو
آدھی رات یا اس سے کچھ کم کریں یا اس پر کچھ زیادتی کریں اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ تو ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل جو ہے وہ فرض کیا گیا، خواہ نصف شب ہو یا اس سے کم یا زیادہ۔ بعد میں مذکورہ ذیل آیت سے اس قیام کو منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے یہ ہوا کہ رات کو آپ قیام کیا کریں، یہ آپ کے لیے فرض ہے، پھر جو ہے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب وہ منسوخ والی آیت سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات کے قریب اور کبھی 1/3 رات کے قریب، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت بھی ہوتی ہے، اور اللہ دن رات کا اندازہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اے مسلمانوں تم ہرگز اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ پھر اس نے تم پر رحمت سے رجوع کیا تو جتنا تم کو آسان لگے قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو ہمارے نزدیک قرآن مجید کی ان 12 آیتوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور ان کے علاوہ وہ آیتیں جن میں نبوت کے ابتدائی دور میں کفار کی زیادتیوں کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لینے کا حکم دیا تھا، پھر آیتیں سیف نازل ہونے کے بعد ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ سارا جو ہے اس کی تفصیل میں نے پہلے جو ہے وہ شروع میں بیان کر دی، اور یہ ٹوٹل 24 آیات بن جاتی ہیں۔ 12 آیات وہ ہیں جو ناسخ ہیں، یعنی جو دوسری آیت کو ختم کرنے والی ہیں، اس کے حکم کو ختم کرنے والی ہیں، اور 12 آیت وہ ہیں جو ہے وہ منسوخ ہیں، یعنی جن کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کی تلاوت تو قرآن کریم میں کی جائے گی، لیکن اس کے حکم پہ جو ہے وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے حکم پہ عمل کیا جائے تو پھر بیوہ عورت جو ہے وہ پورا جب اس کا شوہر فوت ہو تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 1 سال جو ہے وہ عدت گزارے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی کوئی آدمی اگر رات کو جلدی سو جاتا ہے تو پھر اس پہ روزہ شروع ہو جائے گا، اور رات کو بھی رمضان کی راتوں میں بھی بیوی کے لیے اس کے بیوی کے ساتھ جو ہے اپنے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ پتہ چلا اگر کوئی جاہل آدمی یہ آیتیں بیان کر کے یہ حکم عوام کو سناتا رہے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا، ہلاکت کا شکار ہوگا، اور دوسروں کو بھی ہلاکت کا شکار کرے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کے جو فوائد تھے وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو اقوال ذکر کیے تھے، ان کو اگر جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے اور ساتھ جو ہے یہ ناسخ منسوخ کا علم حاصل کیا جائے تو پھر آدمی خود بھی گمراہی سے بچ سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔